اس سے آگے کوئی روزہ نہیں. اگر رات کو مطلع ابر آلود ہو جانے کی وجہ سے اگر سر کی آنکھوں سے چاند نظر نہیں بھی آیا، اور نہیں آنا تھا کیونکہ چاند کی عمر ہی تھوڑی تھی، پاکستان میں قطعی چاند نظر نہیں آنا تھا، تو خیر اگر نظر آ بھی جاتا لیکن بادلوں کی وجہ سے، موسم کی خرابی کی وجہ سے اگر علماء نے آپس میں مشاورت کر کے ایک روزہ اور بڑھا دیا تو کون سا قیامت آ گئی؟ ایک دن بڑھ گیا، بولو یارو، ایک روزہ بڑھ گیا، ثواب زیادہ ہوا یا کم؟ ایک دن ہم نے تراویحاں اور پڑھ لی، ثواب زیادہ ہوا یا کم؟ قرآن پاک کی تلاوت اور کر لی، ثواب زیادہ ہوا یا کم؟ ہے پورا دن آج کا ہم روزے سے ہیں، سارا دن عبادت میں گزرے گزرے گا ہمارا، بتاؤ کیا ثواب کم ہوا یا زیادہ؟ ہمیں تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے. باقی ایک بشری تقاضے کے پیش نظر 29 دے چند تو بعد اگر سانو سارے مہینے دا ثواب مل جاوے، ایک ہوتی ہے نا تما ہوتی ہے کہ روزے رکھے 29، ثواب مل رہا ہے 30 روزوں کا، تو بندہ سمجھتا کہ ہاں بھائی مجھے ایک دن دی دیہاڑی زیادہ مل گئی. مزدور کو ایک دن کی دیہاڑی اگر زیادہ مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے جناب کہ مجھے مالک نے خوش ہو کر ایک دن کی دیہاڑی اضافی دے دی. یہ بشری تقاضے کے پیش نظر ہر بندہ خواہش و تمنا کرتا ہے، لیکن اگر مطلع ابر آلود ہو جانے کی وجہ سے یا چاند نظر نہ آ جانے کی وجہ سے ایویں خام خواہ علماء تے فتوے نہیں ٹھوکنے چاہیے، مولویاں تے فتوے نہیں لگانے چاہیے. بہرحال آج کا 30واں روزہ ہے، اللہ ہمارے اس روزے کو بھی قبول فرمائے. میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کو مکمل کیا ہے، اللہ نے جمعے کے دن اس کام کو مکمل کروایا. مکمل کروانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے ہاتھ بھی اٹھوائے اور کہتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ اس کام کو ہم سے قبول فرما. اشارہ ملتا ہے ہمارے لیے تعلیم ہے، اللہ نے ایک کام ذمہ لگایا، ہم نے رمضان کے روزے رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، ہم نے تراویح پڑھی ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے. آئیے اس کی تکمیل ہو رہی ہے، کیوں نہ ہم اللہ کی توفیق سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، یا اللہ آپ نے کام ذمہ لگایا تھا، ہم نے کیا ہے، اب تیرے سامنے ہم تیری توفیق سے ہاتھ پھیلا کے کہہ رہے ہیں یا اللہ اس کام کو ہم سے قبول فرما لے. حق بنتا ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بیٹا قربان کرنے کا یہ اعزاز بھی بخشا. اسماعیل علیہ السلام کی قربانی یہ بھی جمعے کا دن تھا. اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دن کون سا تھا؟ جمعے کا. 10 ذی الحجہ تھی اور جمعے کا دن تھا. ایڈا ہو سکتا ہے نا؟ بولو 10 ذی الحجہ اور جمعے کا دن ہو سکتا ہے نا؟ آگے بڑھتا ہوں. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، بعد میں یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا. اللہ پاک کا تکوینی سسٹم کتنا مضبوط ہے. جس یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے جس کو کنویں میں ڈالا اللہ نے اس یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کی بادشاہت عطا فرما دی. پھر کہنا چاہیے، مان لینا چاہیے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ چاہے تو ذلت کے اسباب میں سے عزتوں کے فیصلے کر دے، وہ چاہے تو عزتوں کے اسباب میں سے ذلتوں کے فیصلے کر دے. إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مکہ کو واپس لوٹایا فتح کی صورت میں. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے. ہاں جی 10 رمضان ہے، 8 ہجری ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے، جمعے کا دن ہے، پیارے آقا فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، جمعے کا دن ہے.
وہ اسلام کا سب سے پہلا مارکا ہے جس کو بدر کا مارکا کہا جاتا ہے۔ آج بھی مدر شہر اس بات کا اعلان کر رہا ہے، آج بھی جبل ملائکہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے، یہاں 313 آئے تھے، یہاں نبی آخر زمانے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے تھے، یا اللہ آج کے اس دن میں یہ 313 مٹھی بھر جوان اگر شہید ہو گئے پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جمعے کا دن تھا جب اللہ نے اسلام کے پہلے مارکے میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ غزوہ بدر جمعے کو ہو رہا ہے، فتح مکہ جمعے کو ہو رہا ہے۔ ہاں جی، حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت رمضان میں ہوتی ہے، 21 رمضان میں ان کی شہادت ہوتی ہے، وہ شہادت بھی 21 رمضان کو ہوئی، رمضان کا مہینہ ہے، پھر وہ دن بھی جمعے کا تھا۔ پھر آگے چلتے ہیں، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول آپ جانتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جب کربلا میں شہادت ہوتی ہے تو جمعے کا ہی دن تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، ایک اور بات عرض کر دوں، قیامت بھی جمعے نو آئے گی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں جمعے کا دن کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور قربان جائے اس امت پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ نے اس امت کو وہی دن عطا فرمایا عبادت کے لیے جو دن اللہ کی نگاہ میں انتہائی محترم اور مکرم تھا، اور وہ جمعے کا دن ہے۔ ایک اور بات عرض کرتا چلوں، اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے، بڑی ہوڑی آمین کہی، اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے۔ رمضان کی ایک دعا یہ بھی ہے نا، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ پیارے آقا نے کہا کہ 4 کام کیے کریں رمضان میں، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا استغفار، اور تیسرا اللہ سے جنت مانگو، اور چوتھا اللہ سے جہنم کی پناہ مانگو کہ یا اللہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، استغفار کیا، اور آپ جانتے ہیں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے پورا ثواب پانے کے لیے استغفار جب بندہ کرتا ہے اللہ کمی بیشی کو دور کر کے پورا اس کام کا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ نماز کے بعد استغفار کرتے ہیں، بولو یار کیوں؟ کام تے چنگا کیتا ہے، بولو۔ بندہ کوئی غلط کام دیکھتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ۔ یہاں نماز پڑھی ہے، سلام پھیرا ہے، امام صاحب نے سلام پھیرا، کہتے اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ کام تو اچھا کیا، بعد میں استغفار کیوں؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے جناب، استغفار اس لیے ہے کہ جیسے نماز پڑھنے کا حق تھا ویسے ادا نہ کر سکے، اللہ ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو قبول کر لے، اس لیے استغفار کیا جاتا ہے۔ رمضان میں ہم نے کام کیا الحمدللہ، پھر تیسرا کام تھا جنت مانگنا، اور چوتھا کام تھا جہنم سے پناہ مانگنا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے۔ جنت میں اللہ پہلے انسان کو وہ دیں گے جو بندہ خود مانگے گا، بندہ خود مانگے گا کہ اللہ مجھے آوی دے دے، آوی دے دے، آوی دے دے، آوی دے دے، آوی دے دے۔ جب بندہ مانگ کے تھک جائے گا، یا اللہ میں اب تجھ سے اور کیا مانگوں، اس کے بعد میرے آپ کے رب کی عطائیں شروع ہوں گی، اور جنت کی ہر نعمت پہلے سے بہتر۔ دنیا کا نظام کچھ اور ہے لیکن جنت کا نظام کچھ اور ہے۔ دنیا میں ہر بعد میں آنے والا دن اس انسان کے لیے سوائے انبیاء کے اس انسان کے لیے بدتر ہوتا جا رہا ہے، لیکن جنت کا ہر بعد میں آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہوتا جائے گا۔ ہر نعمت اللہ جنت میں اس انسان کو عطا فرمائیں گے۔ اچھا، مکانات، بالا خانے، پھل، چشمے، لباس، حور و غلمان، خدام، یہ سب کچھ، سونے اور چاندی کے برتن، سونے چاندی اور نور کے تخت، اللہ ہر کچھ اس جنتی کو عطا فرمائیں گے۔ لیکن 2 نعمتیں ایسی ہیں جو خاص طور پر اللہ اس انسان کو عطا کریں گے جنت میں۔ وہ کون سی نعمتیں؟
जैसे दुनिया में हम अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदगी को मसनून बनाने के लिए हम दुनिया में उलमाए किराम से राब्ता रखते हैं, उलमा की सोबत में बैठते हैं, उलमा से पूछ पूछ के अपनी जिंदगी गुजारते हैं, पाकी नापाकी के मसाइल उलमा से सीख कर हम दीन पर चलने की कोशिश करते हैं। आज जन्नत में भी जन्नती लोगों को उलमा की जरूरत पड़ेगी। हुण कोई ये ना कहे लै मौलवी साहब अपनी गल करन लग गए, क्या करूं, मजबूरी है, बात करना मेरी मजबूरी है। मैं आमतौर पे किसी बात को छुपाता नहीं हूं, जो बात कुरान और हदीस से मिलती है मैं बात करता हूं। जैसे दुनिया में हम उलमा के पीछे नमाज पढ़ते हैं, इतने लोग मेरे सामने बैठे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, मिंबर पर मैं बैठा हुआ हूं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, बाद में 2 रक्ते फर्ज पढ़ेंगे जुमे के, कल को इंशाल्लाह हम ईद पढ़ेंगे। उलमा के पीछे, उलमा की इक्तिदा में, अपने इमाम की इक्तिदा में, और हमारा यकीन है हम अपने इमाम की इक्तिदा में जुमा की नमाज पढ़ते हैं या ईद की नमाज पढ़ते हैं या कोई भी नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह इस नमाज को कबूल फरमाते हैं। बोलो, अगर मौलवी ते यकीन ही नहीं फिर कबूल करवा के देखो, बात आ गई ना सामने। अगर मौलवी साहब पे यकीन ही नहीं है फिर कैसे कबूल होगी। मैं अर्ज कर रहा हूं, दुनिया में जिंदगी मसनून गुजारने के लिए, अपने आप को शरीयत पे चलाने के लिए हम उलमा के मोहताज हैं। बोलो, कल जन्नत में अगरचे जन्नत की हर नेमत मिली हुई है, वहां भी अल्लाह से 2 नेमतें हासिल करने के लिए उलमा के पास जाना पड़ेगा। अल्लाह पूछेंगे, ऐ मेरे जन्नती लोगों, ऐ मेरे जन्नतियों, ये सारी नेमतें मैंने तुम्हें दी हैं, कुछ और भी चाहिए? बंदे कहेंगे या अल्लाह और की हो सकता। जाओ अपने उलमा के पास, जाओ अपने उलमा के पास, उलमा से पूछो हम जन्नत में अपने अल्लाह से क्या मांगे। सवाल बनता है, बोलो यारो, वो सवाल बनता है, बोलते कोई नहीं, बनता है सवाल। अल्लाह कहेंगे उलमा के पास जाओ, जो दीन की समझ रखने वाले लोग हैं, उलुल अमर लोग हैं, उनके पास जाओ और जाके पूछो कि जन्नत में हम अल्लाह से और क्या मांगे, जन्नत में अल्लाह से और क्या मांगे। मैं इसका जरा जवाब आसान करके आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। उलमाए किराम के पास आएंगे सारे लोग, जन्नती लोग, और आके कहेंगे तुझे साडे मौलवी साहब से तुहाडे पीछे नमाज़ां पढ़ियां, जुमे पढ़े, ईदां पढ़ियां, अल्लाह ने तुहाडे पीछे नमाज़ां दी बरकत नाल सानू जन्नत भेज दिता। बोलो, तुहाडे पीछे नमाज पढ़ने की बरकत नाल हमें जन्नत में भेज दिया, जुमे पढ़ने की बरकत से जन्नत में भेज दिया, तरावी पढ़ने की बरकत से, नमाजों की इक्तिदा की बरकत से, ईदैन पढ़ने की बरकत से, आपके इक्तिदा की बरकत से, आपसे पूछ पूछ के हमने अपनी जिंदगी को मसरूर बनाने की कोशिश की है, आप पर एतमाद की बरकत से अल्लाह ने हमें जन्नत में। पीछे नमाज पढ़ने वाला जन्नत में, नमाज पढ़ाने वाला जहन्नम में। ये है ऐसे लोग पाए जाते हैं माशरे में। नमाज पढ़ने वाला जन्नत में जा रहा है, जो मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ा रहा है उसके बारे में गलत किस्म के नजरियात रखता है, फिर अपनी भी कबूल करवा के देखना। ऐसे ना किया करो यार, अपने इमाम पे एतमाद रखो। अपने इमाम पे जब तक एतमाद नहीं है ना, अपने आलिम दीन पे जब पर एतमाद नहीं है तो जनाब आपकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। खैर हजरत, हमने आपकी इब्तिदा में नमाजें पढ़ के जन्नत हासिल कर ली है। अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है अपने उलमा के पास जाओ, जाके पूछो जन्नत में हम अल्लाह से और क्या नेमत मांगे। अब उलमा कहेंगे, उलमा तो बेचारे खैर खा है ना,
کوئی بھی آتا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے بتا دیتے ہیں بھائی کوئی پیسہ بولو کوئی پیسے کا مطالبہ ڈاکٹر ایک پرچی پہ 4 دوائیاں لکھنے کا 2000 روپیہ لیتا ہے اور وہ جو لکھی ہوتی ہے وہ بھی لکھے موسیٰ پڑھے خود کسی کو سمجھ میں آنے والی نہیں ڈاکٹر نے کہا کوئی کہ بابا تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں چل پیناڈول تے فلانا تے ٹھیک ہے چل جا 2000 روپیہ دے دے چند الفاظ لکھے پرچی پہ 2000 روپیہ 5000 روپیہ وصول کیا اور بعد میں بابا کہتا واہ واہ ڈاکٹر بڑا چنگا تھی بڑی چنگی دوائی لکھی حالانکہ بابا نے پتا کچھ بھی نہیں کی لکھا کیوں بھائی ڈاکٹر تو کاغذ کا پرزے پہ ایک دوائی لکھ کر دے اور 2 سے 5000 روپیہ لے علماء سے مسئلہ پوچھو کبھی مطالبہ ہوا بولو کبھی مطالبہ ہوا ہے مسجد میں علماء کوشش کرتے ہیں کہ آ جاؤ قرآن ٹھیک کر لو ہم فری میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے ہم فری میں تمہیں قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے تیار ہیں کبھی مطالبہ ہوا کبھی کسی نے مطالبہ کیا ہو جہاں فیسز کی بھرمار ہوتی ہے وہاں بچوں کو اہتمام سے بھیجا جاتا ہے جہاں فری دین کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں جاتا خیر علماء کرام کے پاس آئیں گے حضرت ہمیں بتائیں اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جنت میں کوئی اور مانگنا چاہتے ہو مانگو یا اللہ ہم سے آپ سے کیا مانگیں اللہ نے کہا علماء کے پاس جاؤ علماء نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ بڑے اچھی جگہ پہ آگے ہاں جیسے ہم نے دنیا میں تمہاری رہنمائی کی ہے نا آج ہم جنت میں بھی تمہاری رہنمائی کریں گے اور کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں جیسے انبیاء علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم والوں کو کہ ہم تم سے کوئی سی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے ایسے علماء بھی کہتے ہیں کہ ہمارا تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے بس ہم سے آ کر دین سیکھ لیا کرو ہاں اب بتا دوں کون سی نعمت علماء کہیں گے بولو یارو بتا دوں علماء کہیں گے اپنے مقتدیوں کو جنتی لوگوں کو کہ تم آ گئے ہو ہمارے پاس اور آ کے پوچھ رہے ہو ہم جنت میں اللہ سے اور کیا مانگیں علماء کہیں گے او اللہ کے برگزیدہ بندو او اللہ کے پیارے بندو او جنتی لوگوں آج اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو آج اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو آج اللہ سے اپنے اللہ کی زیارت مانگو نعمت ہے بولو اللہ کا دیدار مل جانا نعمت ہے ہائے ہائے اللہ کو بن دیکھے اللہ اکبر کہا اللہ کو دیکھا نہیں کہا اللہ اکبر اللہ کو دیکھا نہیں کہتا الحمدللہ رب العالمین اللہ کو دیکھا نہیں کہتا الرحمن الرحیم اللہ کو دیکھا نہیں کہتا مالک یوم الدین اللہ کو دیکھا نہیں کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ کو دیکھا نہیں کہتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ کو دیکھا نہیں ہاں رکوع کر رہا ہے کہتا ہے سبحان ربی العظیم اللہ کو دیکھا نہیں کہتا ہے سبحان ربی الاعلی کبھی رکوع میں کھڑا ہے کبھی سجدے میں گرا ہوا کبھی سجدے جلسے میں بیٹھا ہوا کبھی قیام کی حالت میں کبھی سبحان ربی الاعلی کبھی سبحان ربی العظیم کبھی اللہ اکبر کبھی کہتے آخری تشہد میں بیٹھ کر یا 2 رکعتوں کے بعد بیٹھ کر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں اللہ کو دیکھا نہیں یہ بندہ کہتا ہے مولا میری ساری عبادتیں تیرے لیے کوئی قولی عبادت ہے وہ بھی تیرے لیے کوئی فعلی عبادت ہے وہ بھی تیرے لیے التحیات للہ یا اللہ تو نے مجھے رزق دیا تھا میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا مولا تجھے دیکھا نہیں تب بھی تیرے لیے خرچ کر رہا ہوں مولا تجھے دیکھا نہیں تب
जब भी मैं सजदा रेज हो रहा हूँ, मौला तुझे मैं देखा नहीं तब भी अपनी पेशानी को ज़मीन पे रगड़ रहा हूँ। हाँ हाँ, सारी जिंदगी दुनिया की अल्लाह को बगैर देखे इबादत की है। आज जन्नत में जाने के बाद अल्लाह ने खुद कहा है, जाओ अपने उलमा के पास, उलमा से जाके पूछो जन्नत में और कौन सी नेमत चाहिए। उलमा कहेंगे लोगों सारी जिंदगी अपने अल्लाह को बगैर देखे इबादत की है, आज अल्लाह से अल्लाह का दीदार मांगो, अल्लाह से ज़ियारत मांगो, अल्लाह तुम्हें अपना दीदार नसीब फरमाएंगे। मिलेगा, दीदार मिलेगा, अल्लाह अपना आप दिखाएंगे। जिस रब ने इस कायनात को इतना खूबसूरत बनाया, जिस रब ने इतनी खूबसूरत कायनात को तख्लीक किया, जिस रब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतना हुस्न अता किया कि मिस्र की औरतों ने फल काटने की बजाय अपने हाथों को काट लिया। अम्मा आयशा कहती है मिस्र की औरतों ने तो हुस्न यूसुफ को देखकर फलों की बजाय अपनी उंगलियां काटी थी। अगर मेरे हबीब का चेहरा देख लेती तो दिलों पे छुरियां चला लेती। अल्लाह ने मेरे नबी को इतना हुस्न दिया था है। जिस अल्लाह ने कायनात को इतना हसीन बनाया है, वो खुद खुदा कितना खूबसूरत होगा है। आज दुनिया में बगैर देखे अपने रब की इबादत करने वालों, जब अल्लाह जन्नत में लेकर जाएगा तुम्हें बगैर देखे इबादत करने का सिला जब जन्नत की सूरत में मिलेगा, आज अल्लाह अपना आप दिखा के कहेंगे मेरे बंदो तुमने सारी जिंदगी मुझे बगैर देखे मेरी इबादत की है, आज देख भी लो तुम्हारा खुदा कैसा खूबसूरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जन्नत की नेमत है, लेकिन इसकी एक वो क्या कहते हैं अजीब किस्म की कैफियत होगी जब अल्लाह अपना दीदार कराएंगे। जन्नत में एक मैदान है, उसको मैदान मजीद कहते हैं, मैदान मजीद।